اگین ملک کے سیاسی حالات تو آپ کے سامنے ہوتے ہی ہیں، لیکن جو معاشی حالات ہیں، جو عوام کے حالات ہیں، دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ایسے میں مہنگائی جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گوشت ہو وہ تو غریبوں کی عوام کی پہنچ سے دور ہی ہے. اب سبزیاں دالیں بھی اور میسر بھی ہیں تو ان کی کوالٹی بڑی خراب ہے، اس پہ کمپرومائز رہے ہیں. عوام کی جانب سے دلاسوں کا سلسلہ جاری ہے. ہر بار بتایا جاتا ہے جی IMF سے معاملات طے ہو گئے، فلاں جگہ سے فلاں ملک سے ہمیں پیسے آ گئے تو پھر ہمارے معاملات جی معیشت ٹریک پر آ جائے گی. لیکن یہ جو IMF کا اونٹ ہے نا اشفاق، خدا کا واسطہ اس کو اونٹ نہ کہیں، یہ کسی کروٹ نہیں، ایک دو دفعہ ہوتا ہے اونٹ کا تذکرہ، اس کو کوئی اور جانور کا نام دے دیں کہ جو کروٹ بنے. ٹرٹل کا نام دے دیں، کھوتا کہتے ہیں. کھوتا تو چلے پھر ذرا اسپیڈ میں آتا ہے، ٹرٹل تو بہت ہی سلو آتا ہے. پتہ نہیں کیا چکر ہے، کیا ہو رہا ہے، کیوں نہیں ہو رہا، کس طرح سے ہوگا، بجٹ کیسے پیش ہوگا، اور واشنگٹن سے آ رہا ہے. تو بہرحال اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبر بھی ہوا کرتے ہیں اور ماہر معاشیات بھی ہیں. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہمارے لیے وقت نکال کے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور تھوڑی سی ہماری یہ جس ذہن میں گتھیاں کی طرح الجھی ہوئی ان کو سلجھانے کی کوشش کریں گے. سلیری صاحب، ایک تو پہلا بیسک کویسچن جو کہ کافی ہے، یہ ویسے کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں یہ بجٹ پیش کر سکتے ہیں پورے سال کا؟ وہ ایک اسٹاپ گیپ بجٹ پیش کر سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے الیکشن کے بعد پورے سال کی اپنی پرائرٹیز اس کو دیکھنا ہوتی ہیں، تو وہ بجٹ دوبارہ سے وہ ریویو ہوتا ہے، یا جس کو پھر اس کے بعد کوئی منی بل لایا جاتا ہے. کیا ہوتا ہے منی بجٹ آتا ہے، ہوتا کیا پھر اس کے بعد؟ جی وہ اس پہ ایک امینڈمنٹ آتی ہے. اچھا، لیکن اب اگر حالات ابھی کسی ہمیں پتہ ہی نہیں کہ الیکشن کب ہونے ہیں، مذاکرات کے نتیجے، ایسے ہمیں IMF کیوں معاہدہ کرے گا ایک ایسے ملک سے جس کی حکومت کا پتہ نہیں کہ وہ کب ہے کب نہیں ہے؟ ایسی ہی صورتحال ہے عابد صاحب؟ بالکل ایسی صورتحال ہے، چونکہ اگر ہم دیکھیں جو اوریجنل شیڈیول تھا تو ابھی تو ہم 9ویں ریویو کی آپ بات کر رہے تھے، 10واں ریویو اس کا جو ہے وہ 3 فروری کو ڈیو ہو گیا اور کل سے اس کا آخری ریویو بھی ڈیو ہو جائے گا. ابھی تک ہم 9ویں ریویو میں پھنسے ہیں. تو جتنا لیٹ ہوتا جا رہا ہے اتنا ظاہر ہے کہ ہمارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں. اس کو جو ناظرین کرکٹ دیکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم T20 کے 19ویں اوور میں بیٹھ کے ابھی یہی تسلیاں دے رہے ہیں کہ ہم نے 15ویں اوور والا ٹارگیٹ رن ریٹ اچیو کر دیا اور ایک اوور میں آپ نے باقی سارا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو وہ بہت مشکل لگ رہا ہے اب یہ IMF کا معاہدہ جو ہے یہ کنکلوڈ ہوتا اس میں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کو اپریل 2023 سے لے کے یہ جون 2026 تک 3 سالوں میں تقریباً $78 ارب کی ادائیگیاں کرنی ہیں، جس کے لیے آپ کو IMF کے میں جائے بغیر چارہ نہیں. تو ایک طرف IMF کا پروگرام کمپلیٹ نہیں ہو پا رہا، دوسری طرف کوئی بھی حکومت آ رہی ہے نا عابد صاحب نہیں ہوتا تو پھر جون میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے، کن حالات میں کھڑے ہوں گے؟ لیکن موسٹ پروبیبلی یہ ہوگا کہ جو آپ کا جون کا بجٹ ہے وہ نئے پروگرام کے لیے پرائر کنڈیشنز میٹ کرنے کا بجٹ ہوگا. یعنی وہ IMF کے ساتھ مل کے بنایا جا رہا ہوگا اور یہ بڑی ایک مشکل سچویشن ہوگی کسی بھی حکومت کے لیے جو کہ الیکشن میں جانا چاہ رہی ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک پری الیکشن بجٹ دینا چاہ رہی ہوگی عوام کو بہت سارا جس پہ ریلیف دیا جائے، لیکن ایسا بجٹ پیش کرنا ممکن نہیں ہے. سر لیکن ایک چیز مجھے سمجھائیں، صرف معیشت سے ہٹ کے ظاہر ہے کہ سیاسی معاملات کو دیکھیں، اس وقت جو ہمیں مقبولیت کا بظاہر اندازہ ہو رہا ہے، ظاہر ہے کہ الیکٹورل رزلٹ سے باقی پتہ چلتا ہے، لیکن جو اس کے علاوہ جو مقبولیت ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ عمران خان صاحب کی ہے. ٹھیک ہے، جو موجودہ حکومت ہے وہ الیکشن کا ڈیلے بظاہر اپیرنٹلی اس لیے چاہ رہی ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ عوام میں وہ اس حد تک مقبول نہیں ہے، کیونکہ ان کے معاشی لحاظ سے جو فیصلے رہے، انڈیسائسونیس رہی ہے، جو بھی صورتحال رہی اس کی وجہ سے عوام آج پس رہے ہیں. اب وہ الیکشن میں جاتے ہیں اور بجٹ موجودہ حکومت پیش کرتی ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ پیش نہیں کرتا، موجودہ حکومت پیش کرتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک کہ دے ول میک شیور کہ وہ جن مائنز کی بات کرتے ہیں، جن بوبی ٹریپس کی بات کرتے ہیں، وہ بچھا کے جائیں گے فار دا نیکسٹ گورنمنٹ ٹو کم؟ دیکھیے اگر موجودہ حکومت ایسا کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ تو سسپینڈ ہو جائے گا. اب اگر پچھلے 1 سال میں ہم دیکھیں اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستانی عوام اور اگلی حکومت کو برداشت کرنے پڑیں گے. جی، جو ڈیپریسیشن ہے، جو انفلیشن ہے، جو انٹرسٹ ریٹ 21% پہ چلا گیا، تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایک ناقص اندیشی ہوگی کہ اگر اتنا کچھ کرنے کے بعد، یعنی وہ تمام جو تلخ فیصلے ہیں وہ کرنے کے بعد اگر حکومت جو ہے وہ IMF کے ساتھ اگلی ٹرانچ کی بات نہ کرے، بہرحال سیاست میں کچھ بھی کیا ہو سکتا ہے، لیکن یہ چیز جو ہے یہ لکھی پڑی ہے کہ کوئی بھی حکومت میں آ جائے، الیکشن ہو نہ ہو، 30 جون کے بعد ایک اگلا IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈیو ہے.
اور وہ IMF کا پروگرام، اس میں وہ تمام چیزیں جو کہ ہم اس پروگرام میں نہیں کر سکے وہ اس کے لیے پرائر کنڈیشن بن جائیں گی. کافی ٹف پروگرام ہوگا وہ اگلے 3 سالوں کے لیے. مجھے یہ بتایا عابد سلہری صاحب، یہ اسحاق ڈار صاحب آئے مفتاح اسماعیل صاحب کے بعد، بڑے دعوے انہوں نے کیے کہ $200 سے نیچے لے آئیں گے، معیشت کو ٹریک پہ لے آئیں گے. مجھے پتا ہے IMF سے میں نے ڈیل کیا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہوتا ہے. ان کی کیا پرفارمنس رہی ساری صورتحال میں، اور آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں اس کا ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں، پھر کون ہے؟ دیکھیے، ہمیں IMF کے ساتھ یا ملٹی لیٹرل اداروں کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو ملک کی پرفارمنس کو دیکھنا چاہیے، فرق کی نہیں. غالباً جو اس وقت خیال یہ تھا سپٹمبر میں کہ جو دوست ممالک ہیں سعودی عرب، چائنا، UAE، وہ فوراً پاکستان کی امداد کو پہنچیں گے، اور وہ جو فائنانشیل انشورنسز تھیں، رول اوور تھے، وہ فوراً مل جائیں گے. لیکن جس طرح کی سیاسی صورتحال چل رہی ہے، ظاہر ہے کہ دوست ممالک اگین وہ ملکوں کو oblige کرتے ہیں، وہ کسی فرد کو oblige نہیں کرتے. تو جب آپ کے پاس یہ سرٹنٹی ہی نہیں ہے کہ اسمبلیاں کب بنے گی، کب ٹوٹیں گی، کس کی حکومت ہوگی، کس کی حکومت نہیں ہوگی، تو ویٹ اینڈ سی موڈ میں 80 سے زیادہ دن گزر گئے. اگر یہ دوست ممالک کی طرف سے رول اوور جو ہیں، سیاسی حالات جو ہیں وہ مستحکم ہوتے، رول اوور مل چکے ہوتے، تو اس وقت ہم اپنا 10واں ریویو جو ہے وہ بھی کمپلیٹ کر کے 11ویں ریویو کی تیاریاں کر رہے ہوتے. لیکن یہ جو ایک پولیٹیکل ٹگ آف وار چل رہی ہے پچھلے 1 سال سے پاکستان میں، اس کی وجہ سے دوست ممالک بھی ویٹ اینڈ سی موڈ میں ہیں. اور ابھی لگ یہ رہا ہے کہ اگر یہ آج کے جو مذاکرات ہیں یہ کسی طرف نہ بیٹھے تو شاید یہ مزید ویٹ اینڈ سی موڈ میں رہیں گے، اور یہ اس چیز کی وہ ایک گارنٹی بن جائے گا کہ IMF کا پروگرام جو ہے وہ سبٹاج ہو گیا مکمل طور پہ اور کمپلیٹ نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے عابد سلہری صاحب، بہت شکریہ سر. اور یعنی کہ صرف سیاسی طور پر ہی نہیں، معاشی طور پہ بھی مذاکرات کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. ابھی اسلام آباد لیے چلتے ہیں، فاروق حبیب صاحب گفتگو کر رہے ہیں. آج کل جن کو عزت دی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہے. بہت شکریہ. ایک بات بتائیے گا، نون لیگ جو ایک گندی سیاست کا ایک انہوں نے کام سلسلہ شروع کیا ہے، اب آڈیو ویڈیو مزید جو ہے سنائے کہ راج سید صاحب کی ویڈیو لیک ہوئی ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے، یہ ٹوٹا ساز فیکٹری کی جو موجد ہے وہ مریم صفدر ہے. یہ فیکٹری ٹوٹوں کی رائونڈ میں لگی ہوئی ہے. جس دن ان کا اپنا کو ٹوٹا باہر آ گیا یہ ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. ٹوٹے ہو گیا دل، یہ مجھے یاد آ گیا، پتہ نہیں کیوں صبح سویرے کیا سننے کو ملتا ہے. اچھا، میں نے کبھی سوچا ٹوٹے چاول کا تو سنا تھا. ٹوٹے ویسے کیا مطلب؟ آئی تھنک میں تو چاول کے حد تک سمجھتا تھا، لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ ٹوٹے مطلب لائک اٹس ناٹ دا انٹائر تھنگ. لائک ایک فلم ہوتی ہے نا، وہ 3 گھنٹے کی ہوتی ہے، شاید 2 گھنٹے کی ہوتی ہے. ٹوٹا مینس اے اسمال پارٹ آف اے مووی، کلپس، چھوٹے کلپس. دیکھا آپ نے، پروڈیوسر صاحب بھی ہمیں سمجھا رہے ہیں. کیا کتنے شارپ ہیں. آپ کو لگتا ہے ہمیں نہیں پتا؟ مجھے پتا نہیں تھا ویسے. تھینک یو سو مچ فار ایڈنگ انٹو مائی انفارمیشن.